بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 219 ہے اور آج سورہ ہود کی 2 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی، آیت نمبر 69 اور 70، 69 and 70۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْ، اور البتہ آ چکے ہیں، رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے، ابراہیم کے پاس، بالبشرى، خوشخبری لے کر، قالوا، انہوں نے کہا، سلام سلام، قالا، وہ بولے، سلام سلام ہے، فما لبثا، پھر دیر نہ کی، ان جا کے لے آیا، بعجل حنیذ، ایک بچڑا تلا ہوا، فلما، پھر جب، رأى، دیکھا، ایدیہم، کہ ان کے ہاتھ، لا تصلو، نہیں آتے، الیہ، کھانے پر، نکرہم، تو انہیں کھٹکا لگا، واوجس منہم خیفہ، اور دل میں ان سے ڈرا، قالو، وہ بولے، لا تخف، مت ڈرو، انا ارسلنا، ہم بھیجے ہوئے آئے ہیں، الی قوم لوط، قوم لوط کی طرف۔ ترجمہ یوں ہے، اور البتہ آ چکے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر، بولے سلام، وہ بولا سلام ہے، پھر دیر نہ کی کہ لے آیا ایک بچڑا تلا ہوا، پھر جب دیکھا ان کے ہاتھ نہیں آتے کھانے پر تو کھٹکا اور دل میں ان سے ڈرا، وہ بولے مت ڈر، ہم بھیجے ہوئے آئے ہیں قوم لوط کی طرف۔ ان 2 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے۔ دوسری بات، انہوں نے سلام کے الفاظ بولے۔ تیسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ چوتھی بات، پھر دیر نہ لگائی کہ ایک تلا ہوا بچڑا لے آئے۔ پانچویں بات، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں پہنچ رہے ہیں۔ چھٹویں بات، تو ان کی طرف سے خوف زدہ ہو گئے۔ ساتویں بات، انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں۔ 8ویں بات، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ بزرگان محترم، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے تذکرے کے بعد ان آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، اور قرآن مجید کی دیگر متعدد صورتوں میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آپ پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کہیں ان کے والد کے ذکر کے ساتھ کیا گیا، کہیں ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کے تذکرے کے ساتھ کیا گیا، کہیں ان کی قوم کے ساتھ تذکرہ کیا گیا۔ ان آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ان فرشتوں کے ساتھ کیا گیا ہے جنہوں نے انہیں اسحاق و یعقوب کی خوشخبری دی۔ نیز ان آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ جن فرشتوں کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد ان آیتوں میں کی گئی ہے، وہ فرشتے دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس لیے آئے تھے تاکہ انہیں قوم لوط کی ہلاکت کی خبر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے شہروں میں تھے اور قوم لوط کی بستیاں ملک کے شام کے اطراف و اکناف تھیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو قوم لوط پر عذاب کے لیے روئے زمین پر اتارا تو وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے اور ان کے گھر پہنچ کر ان سے ملاقات کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ مہمانوں کی ضیافت بحسن خوبی کیا کرتے تھے۔ ہر آنے والے مہمان کی مہمان نوازی بنفس نفیس کیا کرتے تھے۔ جو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے وہ کون تھے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دیگر 7 فرشتے آئے تھے۔ عموماً جب مہمان کسی کے پاس جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے، اور لے جانا بھی چاہیے، یہ ایک فطری تقاضا ہے، محبتوں کے فروغ کا باعث ہے۔ ظاہر ہے کہ جو فرشتے آسمان سے رب ذوالجلال کی طرف سے آئے تھے وہ بھی گویا ایک خاص تحفہ بشارت کی شکل میں لے آئے،
ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی، فبشرناہ باسحاق، ہم نے اسحاق کو کی خوشخبری دی۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 28 میں یوں ہے وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے ان کو علم والے بیٹے کی خوشخبری دی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان فرشتوں کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خوشخبری دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ قوم لوط کو ہلاک کیا جا رہا ہے اور حضرت لوط کو نجات دی جا رہی ہے۔ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر آنے والے کو چاہیے کہ وہ اس کو سلام کرے، وہ جس کے پاس آیا ہے، یعنی مہمان کو چاہیے کہ وہ میزبان کو سلام کرے۔ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی میں تاخیر نہیں کی، چونکہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جان نہ سکے کہ یہ فرشتے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ یہ انسان ہے، کچھ لوگ ہیں مسافر ہیں، آئے ہوئے ملاقات کے لیے، اس لیے فوراً ہی ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ انہوں نے بچڑا تلا ہوا یا بھنا ہوا لا کر پیش کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ مہمان جب بھی آئے، چاہے وہ ہماری پہچانت ہو یا نہ ہو، ہمارا قریبی ہو یا دور کا ہو، مہمان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ کہ ان کو جانتے ہی نہیں تھے، پہچانتے ہی نہیں تھے، حالانکہ وہ فرشتے تھے، لیکن ان کو سمجھا کہ یہ کوئی انسان ہے، لوگ آئے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے مہمان نوازی میں چلے۔ معلوم یہ ہوا کہ کھانا کھلانے اور کچھ کھلانے اور پلانے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنا قریبی آدمی ہو، جس کو ہم پہچانتے ہو، جانتے ہوئے رشتہ داری ہو۔ ہر عام خاص مہمان کو کھلانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جیسا کہ کیا کرتے ہیں عموماً، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ تو معاملہ یہ ہے، آج کل تو مہمان نوازی کا معاملہ بہت ٹوٹتا چلا جا رہا ہے، لوگ مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پہلے زمانہ تھا 10-20 لوگ رشتہ دار آتے تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، سب جو ہے وہ ماحضر کھاتے تھے اور ایک دوسرے سے محبتوں کو بڑھاتے تھے۔ آج 2 آدمی گھر میں آتے ہیں، پورا گھر میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے، پکایا کیسے جائے، اور پھر آرڈر بنا دیا جاتا ہے، باہر سے کھانا آتا ہے، کھلا دیتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک پریشانی کا باعث سمجھتے ہیں۔ حالانکہ مہمان رحمت کا پیغام بن کر آتا ہے، رحمت ہے اس میں، برکت ہے اس کے آنے میں، اس کو بوجھ تصور نہ کیا جائے۔ بہرحال اس آیت میں فما لبث ان جاء بعجل حنیذ ہے، یعنی پھر دیر نہ لگائی کہ ایک تلا ہوا بچڑا لیا ہے۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 26 اور 27 میں یوں ہے فرغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، پھر چپ چاپ جلدی جلدی اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک فربا بچڑے کا گوشت لے آئے۔ مگر چونکہ وہ فرشتے تھے اور فرشتے انسانوں کی طرح نہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں، تو ان فرشتوں نے اس بچڑے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اس جانب ہاتھ نہ بڑھانے کی وجہ سے خوف ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے کہا کہ انا منکم وجلون، ہمیں تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ سوال یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے نہ کھانے سے کیوں ڈر ہوا؟ ہم تو بعض مرتبہ ایسا ہے کہ آدمی مہمان کھانے لگتا ہے تو ڈرتے ہیں کہ کہیں پورا نہ کھا لے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات پر ڈر رہے ہیں کہ وہ کھا کیوں نہیں رہا ہے، نہ کھانے پر ڈر۔ اللہ اکبر! حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں ڈر گئے؟ اس لیے کہ اس دور کے جو ڈاکو اور چور ہوتے تھے، وہ ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ ان کی شرافت یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر میں وہ کھانا کھا لیتے، پھر اس کے گھر میں نہ ڈکیتی کرتے تھے نہ چوری کرتے تھے۔ اس دور کے چور اور ڈاکو بھی اتنے شریف تھے۔ ہمارے ہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ہم کھائے ہوئے برتن ہی میں چھید ڈالنے کے عادی ہوتے ہیں، یہ تو محاورہ مشہوری ہے۔ بہرحال میں جو بات بتا رہا ہوں کہ چونکہ وہ فرشتے تھے، کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جانب ہاتھ نہ بڑھانے پر ان کو خوف طاری ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ انا منکم وجلون، ہمیں تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ لا تخف، ڈرو مت، آپ مت ڈریے، بات اصل یہ ہے کہ ہم فرشتے ہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم فرشتے ہیں اور ہم کو قوم لوط کی ہلاکت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے قوم کی ہلاکت، اس سلسلے میں اگلی آیتوں میں آپ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والا بنائے اور مہمان کو بوجھ سمجھنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔